الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کچھ سوالات رہ گئے تھے، ان کا جواب آج مکمل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ روزے کے بارے میں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے؟ شوگر کے جو مریض کچھ تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں انہیں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کچھ تکلیف تو ہوتی ہی ہے، معمولی تکلیف کی وجہ سے روزہ ترک کر دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو مریض بہت زیادہ بدحال ہو جاتے ہیں اور روزے کی وجہ سے بھوک پیاس میں ان کی حالت بہت خستہ ہو جاتی ہے اور مسلسل چکر آتے ہیں، کسی طرح چکر کنٹرول نہیں ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ ٹھنڈی کے موسم میں جب دن چھوٹے ہوں تب روزے کی قضا کر لیں، یا جب بیماری میں افاقہ ہو جائے تو روزے کی قضا کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں دل کے مریض زبان کے نیچے ٹیبلیٹ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر روزے کی حالت میں زبان کے نیچے ٹیبلیٹ رکھی اور دوا گھل کر تھوک میں مل گئی اور تھوک کو نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ افطار پارٹی میں غیر مسلموں کو افطار کی دعوت دینا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کو افطار کی دعوت نہیں دینا چاہیے اور انہیں افطار میں شریک کرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے جو افطار پارٹیاں رکھی جاتی ہیں ان کی افطار کی دعوت کو قبول کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلم کی افطار کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے غیر مسلم کی افطار کی دعوت قبول کی اور اس نے حلال چیز سے روزہ افطار کرایا تو روزے میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، روزہ تو ہو گیا، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینا جائز ہے یا نہیں؟ کھانے والی دوائی کی طرح گلوکوز کو کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور انجیکشن سے انسولین لینے یا گلوکوز لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لہذا ایسی صورت کہ جس میں شریعت مطہرہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے، جیسے جو مریض روزہ نہیں رکھ سکتے یا روزہ رکھنے سے بہت ضرر ہوتا ہے، مرض بڑھ جاتا ہے، دیر میں اچھا ہوگا، اس طرح کے جو عذر ہیں جن میں شریعت مطہرہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اس صورت میں اگر کسی مریض نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لیا تو یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ روزے کے حوالے سے ایک سوال اور ہے کہ روزے میں انڈوسکوپی کرانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انڈوسکوپی کرائی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت سامنے سے بلی گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نمازی کے سامنے سے بلی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ نماز میں کسی طرح کی کراہت لازم آتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ زید جب نابالغ تھا تب اس نے زمین سے 500 روپے اٹھا لیے تھے، اسے اب یاد ہے کہ اس نے اتنے پیسے اٹھائے تھے اور وہ پیسے کس کے تھے یہ بھی یاد ہے، وہ کسی مسلمان کے تھے، تو اب زید کے لیے کیا حکم ہے؟
نابالغ پر بھی لقطہ کے احکام ہیں، یعنی جو راستے میں گری پڑی چیزیں رہتی ہیں ان کو اٹھانے کے جو احکام بڑے لوگوں کے لیے ہیں، اسی طرح نابالغ پر بھی اس گری ہوئی چیز کے احکام ہیں۔ تو جب نابالغ نے روپے اٹھا لیے اور مالک معلوم تھا تو اس پر لازم تھا کہ مالک کو روپے سپرد کرے۔ اب چونکہ وہ بالغ ہو گیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد میں اس کے دل میں جب اللہ کا خوف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور روپے مالک کے سپرد کرے۔ اگر مالک نہیں رہ گیا ہے تو اس کے وارثین کو وہ مال سپرد کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ گھروں میں جو جمعرات کو چراغ جلاتے ہیں کیا یہ چراغ جلانا درست ہے؟ جو چراغ روشنی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ کچھ لوگ اس نظریے سے جلاتے ہیں کہ فلاں بزرگ آتے ہیں تو یہ خیال باطل ہے اور چراغ جلانا عبث اور بیکار ہے۔ ہاں اگر حفاظت آصف وغیرہ وظائف پر مشتمل چراغ جلائے جائیں تو وہ جلائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان اور جمعہ کے علاوہ مسجدیں زیادہ تر خالی ہو جاتی ہیں تو کیا وہاں پہلے اور دوسرے منزلے پر اسکول شروع کی جا سکتی ہے جس اسکول میں دینی و دنیاوی تعلیم دی جا سکے؟ مسجد میں اسکول قائم کرنا جائز نہیں، چاہے نچلی منزل پر ہو یا اوپری منزل پر۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے اور اس میں اسکول چلانا وقف کے مقصد کے خلاف ہے اور وقف میں اس طرح کا تصرف کرنا ناجائز و حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1905 میں اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی پر سے کفر کا فتویٰ ہٹا لیا تھا، اور کیا اس کے بعد انہوں نے دیوبندی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا تھا؟ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ دیابنا کے کفر کا فتویٰ ہٹا لیا گیا، کیونکہ دیابنا کی جن کفریہ عبارات کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے، ان دیوبندی مولویوں نے نہ تو ان عبارتوں کا انکار کیا نہ توبہ و رجوع کیا۔ ان کی وہ کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں بلکہ وہ عبارات کی کے صحیح ہونے پر اصرار کر رہے ہیں، تو ان پر کفر کا فتویٰ آج بھی باقی ہے اور ان کے پیچھے نماز باطل ہے۔ اگر 1905 میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کا فتویٰ ختم کر دیا ہوتا تو پھر 1906 میں حسام الحرمین نہ چھپتی جس میں کفر کا فتویٰ دیا گیا اور جو مکہ اور مدینہ کے علماء کی تائیدات کے ساتھ میں منظر عام پر آیا۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جندب، یہ حضرت ابو ذر کا نام ہے، فرمایا اے جندب یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس طرح کافر لیٹتے ہیں یہ کہ یہ جہنمی جہنم میں اس طرح لیٹیں گے، لہذا پیٹ کے بل لیٹنا نہیں چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا آنکھ بند کر کے درود شریف یا کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں جس کو آنکھیں بند کرنے سے خشوع اور حضوری زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے آنکھ بند کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ بلی کا تھوک پاک ہے یا ناپاک، اور اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ یہاں پر شریعت نے ایک قاعدہ اور قانون بتایا ہے کہ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور تھوک بھی ناپاک ہے، جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور تھوک بھی پاک ہے، جس کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا پسینہ اور تھوک بھی مکروہ ہے۔ لہذا بلی چونکہ گھروں میں بار بار آتی جاتی ہے تو بلی کے بار بار گھروں میں آنے جانے کی وجہ سے اس کے حکم میں تخفیف ہو گئی، آسانی ہو گئی، اور بلی کا جھوٹا اور اس کا لعاب مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوگا، مکروہ تنزیہ، اس کو دھل لینا چاہیے۔
یہ حکم اس وقت ہے کہ جب بلی نے ابھی چوہا نہ کھایا ہو. اگر چوہا کھا کے فوراً اس نے کپڑے کو اگر منہ لگا دیا تب وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جنازہ لے جاتے وقت میں جنازے کے آگے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جنازے کے ساتھ نعت پاک کے اشعار، کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے زمانے میں لوگ میت کے ساتھ میں موت کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، اس لیے اس زمانے میں ذکر بالجہر ممنوع تھا تاکہ لوگ موت کی یاد سے غافل نہ ہوں. لیکن اب آج کل لوگوں کے حالات بدل گئے، بہت سے لوگ فضول باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لہذا اب یہ ذکر جہری مفید ہے اور نعت پاک اور کلمہ طیبہ وغیرہ جنازے کے ساتھ میں پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم. یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی بے نمازی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نمازوں کے بدلے مسکین کو کس طرح صدقہ کریں؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں، وہ کفارے کی وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑ کر گیا، تو اس کے مال کے تہائی سے ہر فرض نماز اور وطر کے بدلے آدھا سا یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کریں. جیسے دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ایک وطر، تو ایک دن کے 6 صدقے اس کی طرف سے دیے جائیں. ایک صدقہ 2 کلو 47 گرام کا ہوتا ہے. اگر وہ وصیت کر کے گیا تب، اور اگر وصیت نہیں کی اور تمام وارثین راضی ہیں یا جو ورثہ فدیہ دینا چاہتے ہیں وہ صدقہ کریں تو اس طرح کریں جس طرح بتایا گیا کہ ہر نماز کے بدلے میں 2 کلو 47 گرام گیہوں اور اسی طرح وطر کے بدلے میں بھی یہ صدقہ دیا جائے. اور اگر میت نے مال نہیں چھوڑا یا وصیت نہیں کی یا مال چھوڑا اور وصیت کی لیکن فدیہ دینے کے لیے وہ مال پورا نہیں ہے، اس مال سے فدیہ پورا نہیں دیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں وارث آدھا سا گیہوں لے کر ایک نماز کے بدلے کسی غریب کو دے دیں، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں کسی غریب کو دے دیں، پھر وہ غریب قبضہ کر کے اس وارث کو واپس دے دے، پھر اس کے بعد میں وارث واپس اس کو دے، پھر وہ اس کو واپس کر دے. اسی طرح اتنی بار لوٹ پھیر کریں کہ سب نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے. یعنی اگر طاقت ہے تو تمام نمازوں کا پورا فدیہ دے دیا جائے، اور طاقت نہیں ہے تو بار بار غریب کو دے کر غریب قبضہ کر کے تمہیں واپس کر دے. اسی طرح لوٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ تمام نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم. ایک سوال آیا ہے کہ ایسی شادی جس میں لڑکا سنی اور لڑکی بدعقیدہ ہو تو کیا اس میں شرکت کرنے والا زنا کا دلال کہلائے گا؟ اگر لڑکی کے عقائد کفریہ ہیں تو نکاح مذکور یعنی اس طرح کا نکاح باطل ہے. جن لوگوں نے یہ جانتے ہوئے کہ لڑکی کے عقائد درست نہیں ہے اس نکاح میں شرکت کی ان پر توبہ و استغفار لازم ہے. اور جس لڑکی کے بدعقیدہ ہونے کو جانتے ہوئے اس کا نکاح کسی سنی کے ساتھ پڑھایا تو نکاح پڑھانے والا زنا کا دلال ہے، اس پر توبہ بھی لازم ہے، رجوع بھی لازم ہے. واللہ تعالی اعلم. یہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ زید سنی ہے، اس کا باپ وہابی، تو جو مال زید کو وراثت میں اپنے باپ سے ملے اس کا لینا کیسا ہے؟ زید کا باپ اگر کفری عقائد رکھتا ہے یا جن مولویوں نے کفریہ باتیں لکھی اطلاع کے باوجود انہیں مسلمان جانتا ہے تو باپ کا وہ مال جو زمانہ ارتداد سے پہلے کا ہے یعنی بدعقیدہ ہونے سے پہلے کا ہے، زید اس میں حصہ پانے کا حقدار ہے. اور وہ مال جو مرتد ہونے کے بعد وہابی دیوبندی ہونے کے بعد کا ہے اس کے مستحق فقیر اور مسکین لوگ ہیں. واللہ تعالی اعلم. یہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کسی بچے یا جوان کے بال سفید ہو جائیں تو وہ اس کو کالے ہونے کی دعا کر سکتے ہیں، اور سفید بالوں کی ہمارے دین میں کیا فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بال کالے ہونے کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مانگنا جائز ہے، مگر خضاب لگا کر بالوں کو کالا کرنا حرام ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھیڑو کیونکہ بڑھاپا مسلمانوں کے لیے نور ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سفید بالوں کو مومن کا نور کہا گیا، اور سفید بال اکاڑنے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ہاں ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس سفیدی کو بدل دو اور سیاہی کے قریب نہ جاؤ، اس لیے چاہیے کہ سرخ مہندی لگا سکتے ہیں یا پیلے رنگ کا خضاب کر سکتے ہیں، کالا خضاب کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ کسی خاتون کا سوال ہے کہ کیا عورت حیض و نفاس کی حالت میں ناخن کاٹ سکتی ہے؟ جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، لہذا عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی، ابھی غسل نہیں کیا، تو اس حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اگر عورت حیض و نفاس سے پاک نہیں ہوئی ہے تو اس حالت میں ناخن کاٹ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام ان 4 انبیاء کرام میں سے ہیں جن پر موت طاری نہیں ہوئی اور وہ جنت میں چلے گئے، تو قرآن پاک کی آیت جس کا مفہوم ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اس کا اطلاق ان پر کیسے ہوگا، جنت میں یا پھر کس طرح؟ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ انبیاء پر ایک آن کی وعدہ الہیہ پورا کرنے کی تصدیق کے لیے موت طاری ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، تو ایک آن کے لیے وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، مگر 4 نبی اس طرح زندہ ہیں کہ ان کو ابھی وعدہ الہیہ آیا ہی نہیں ہے۔ 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، 2 آسمان پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ان پر موت طاری ہوگی، تو آپ نے فرمایا ضرور موت طاری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لہذا موت ہر ایک کو آنی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا تیجا و چیلم کا کھانا سید کھا سکتے ہیں؟ سادات کرام کو صدقات واجبہ مثلا زکوٰۃ فطرہ دینا اور انہیں لینا جائز نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی فاتحہ کی چیز مالداروں کو اور یوں ہی سادات کو بھی نہیں کھانا چاہیے، مگر یہ کھانا ناجائز نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے، اگر کھائیں تو کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم۔ اپنے مقصد کے لیے جھوٹ بولنا کیسا ہے اگر اس میں سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پہلودار بات کہنا کہ اس کے سچے معنی مراد ہو، سننے والا کچھ اور سمجھے، یہ جائز ہے۔ یعنی جھوٹ نہ بولا جائے، ایسی بات کی جائے کہ آپ تو اس کا سچا معنی مراد لے رہے ہیں لیکن سامنے والا اس کا کچھ اور معنی سمجھے، تو یہ جائز ہے۔ عام مقصد کے لیے صاف جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ جھوٹ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، بے مصلحت شرعی ہو، وہ گناہ صغیرہ ہے، اور اصرار کرنے سے یعنی بار بار بولنے سے وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کسی وہابی کو گواہ بنانا، اسے لفظ بھائی سے مخاطب کرنا، ایسا کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ وہابی کو بھائی کہنا جائز نہیں ہے، اسے گواہ بنانا گناہ ہے، وہ کسی طرح کی گواہی کا اہل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال ہے کہ دلائل الخیرات شریف اگر کوئی شخص ایک دن میں پوری پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے، یا اسے مخصوص مدت ہی میں، یعنی جو 7 دن کا وظیفہ ہے 7 دن ہی میں پورا کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی ایک دن میں مکمل دلائل الخیرات شریف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ مقدس راتوں میں وہ پوری دلائل الخیرات شریف ایک بار میں ختم فرمایا کرتے تھے، اور اگر جو اس کا ایک ایک حزب ہے اس کے اعتبار سے اگر روزانہ وظیفے کے اعتبار سے پڑھا جائے تب بھی بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال آیا ہے کہ جس مسجد میں جمعہ کی شرطیں نہ پائی جائیں، وہاں اگر جمعہ ہو تو کیا جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے 6 اہم شرطیں ہیں، ایک شرط بھی اگر نہیں پائی گئی تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک شرط ہے مصر یا فنائے مصر۔
تو مذہب حنفی کے مطابق دیہات میں جمعہ و عیدین کی نماز جائز نہیں ہے۔ البتہ جس دیہات میں لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں انہیں منع نہ کیا جائے کہ عوام جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لے غنیمت ہے، مگر اس نماز پڑھ لینے سے ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ اس لیے دیہات میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لینا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم سے کوئی دنیاوی کام یا ہنر یا دنیاوی تعلیم سیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر شادی کے موقع پر دعوت دے سکتے ہیں؟ بلا ضرورت شرعیہ کافروں سے میل جول جائز نہیں ہے، تو دعوت دینا کیسے جائز ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کریمہ میں کافر وغیرہ سب کو یہ عام ہے، لہذا بلا ضرورت شرعیہ ان سے میل جول اور ان کی دعوت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، شر کو دور کرنے کے لیے، اپنے جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے دعوت دے تو جائز ہے۔ اور دنیاوی ہنر اور دنیاوی تعلیم بھی کسی مسلمان سے حاصل کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان سکھانے والا میسر نہیں ہے تو غیر مسلم سے ہنر اور دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ مصلحت شرعیہ کے خلاف نہ ہو، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک عقیدے کا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، تو کیا حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی افضل ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام رسول ملائکہ میں سے ہیں، اور رسول ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہے، یعنی انبیاء کرام کے علاوہ ہر انسان سے افضل ہے رسول ملائکہ، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ رسول ملائکہ کا عام انسانوں سے افضل ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل علیہ السلام سے افضل کہنا کفر ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جمعہ کیسے پڑھے؟ سعودی عرب میں اگر کہیں سنی امام کے پیچھے نماز نصیب ہو جائے تو وہاں پڑھیں، ورنہ صبر کریں، نجدی امام کے پیچھے نماز نہ ہوگی کہ وہ بدعقیدہ ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں، تو ان کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نماز باطل ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، تو کیا یہ تعداد طلوع آفتاب سے غروب تک مکمل کرنی ہے یا 24 گھنٹوں میں پوری کر سکتے ہیں؟ احادیث کریمہ میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کچھ بزرگان دین روزانہ 1000 بار پڑھتے تھے، کچھ بزرگان دین روزانہ 10,000 بار درود پاک پڑھتے، کچھ حضرات اس سے کم یا زیادہ بار درود پاک کا ورد کرتے تھے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھا جائے۔ احادیث کے کثرت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بزرگوں نے اپنے طور پر ایک ایک تعداد بتائی ہے، اور علامہ خفاجی اور کچھ بزرگوں نے فرمایا جو روزانہ 313 بار درود شریف پڑھے اس کا نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ہو سکے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اور اب رہ گیا یہ سوال کہ یہ تعداد کب پوری کی جائے، تو اس تعداد کو اپنی سہولت کے اعتبار سے پورا کریں۔ طلوع سے لے کر غروب تک پورا کر سکتے ہیں تو اس وقت پورا کریں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ طلوع سے غروب تک ہی پورا کریں، اپنی سہولت کے اعتبار سے رات اور دن میں جب بھی موقع ملے اس تعداد کو پورا کر سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بومبل مچھلی کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں خون نہیں ہوتا اس لیے نہیں کھا سکتے۔ بومبل مچھلی کھانا جائز ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مچھلی کی قسم سے ہے تو بلا شبہ یہ حلال ہے، واللہ تعالی اعلم۔ کیا عورت کی بچہ دانی میں دونوں ٹیوب خراب ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح حمل نہ ٹھہرتا ہو، صرف IVF کا ہی متبادل بچہ ہو، تو ایسے میں IVF بچے پیدا کرانا کیسا ہے؟ اس سوال کا میں نے ایک موقع پر تفصیلی جواب دے دیا ہے، یہاں پر مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی تمام صورتیں سخت بے حیائی اور بے شرمی والی صورتیں ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حاصل کرنا ہی ہے تو وہ
یہ صورت ہو سکتی ہے کہ خود شوہر اپنا مادہ منویہ کسی جائز طریقے سے لے اور خود ہی بیوی کے رحم میں پہنچائے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ ڈاکٹر کے ذریعے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچے پیدا کرائے جاتے ہیں ان میں سخت بے حیائی و بے شرمی ہے، لہذا وہ جائز نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے حقے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جو نہیں پیتے وہ اچھا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں حقہ پینا جائز ہے، لیکن اس طرح کا حقہ پینا کہ حقہ پینے سے عقل میں فطور آ جائے یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ جو نہیں پیتے وہ اچھا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حقہ پینے کے بعد میں منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے اور نماز کے وقت میں بدبو کا ازالہ اس کو دور کرنا ضروری ہے، اس لیے نہ پینا اچھا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرے خالہ زاد بھائی سنی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، لیکن ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں تو حرمین شریفین میں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، بہت سمجھاؤ تب بھی نہیں مانتے، تو کیا ان سے رشتہ رکھا جائے؟ وہابیہ مرتد ہیں، ان کی اقتداء میں نماز باطل ہے، جو وہابیوں کو مسلمان سمجھ کر ان کی اقتداء کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مگر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ سنی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، لہذا اگر کسی وجہ سے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لیتے ہیں انہیں سمجھایا جائے، ان پر لازم ہے کہ نمازوں کو دہرائیں، توبہ استغفار کریں۔ اگر وہ بلا کسی جبر اور بغیر کسی مصلحت کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں، باز نہ آئیں تو ان سے رشتہ تعلق نہ رکھا جائے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک آخری سوال ہے کہ مرنے کے بعد میں روحیں کہاں پہ رہتی ہیں؟ مرنے کے بعد میں مسلمان کی روح اپنے مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ مقام پر رہتی ہے۔ کچھ مسلمانوں کی روحیں قبر پر اور کچھ کی روحیں زمزم شریف کے کنویں میں، کچھ مسلمانوں کی روحیں زمین اور آسمان کے درمیان، اور کچھ مسلمانوں کی روحیں پہلے آسمان پر، کچھ کی دوسرے آسمان پر، کچھ کی تیسرے، ایسے ہی جیسا جیسا مرتبہ ہوگا اسی اعتبار سے وہ الگ الگ آسمانوں پر رہتی ہیں۔ بعض مسلمانوں کی روحیں آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں، بعض کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں ہوتی ہیں، بعض کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ کہیں پر بھی ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے، جو کوئی ان کی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا تو قبر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسے دیکھتے سنتی ہے جیسے یہاں پہ حاضر۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ یہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہو گیا۔ کافروں کی خبیث روحیں کچھ تو مرگٹ پہ ان کے شمشان میں رہتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ چائے برہوت یمن میں ایک نالہ ہے اس میں رہتی ہے، اور کچھ کی روحیں پہلی زمین پر، کچھ کی دوسری پر، کچھ کی تیسری پر، ایسے ہی الگ الگ مرتبے کے اعتبار سے جیسی خبیث روح ہوگی ویسے ہی رہے گی۔ اور کچھ کی روحیں ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں، اور یہ کہیں پر بھی آ جا نہیں سکتی، اور کہیں پر بھی ہو جو ان کی قبر پر آئے یا مرگٹ پر سے گزرے اس کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں، لیکن یہ قید ہوتے ہیں، ان کا کہیں پر آنا جانا ان کو اس کی بات کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرما۔ اللہ اس مقدس مہینے کی قدر کرنے اور تیری عبادت کے اندر خوب دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله